سورہ یونس مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے۔ اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس کا اچنبھا ہوا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی، ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار کیا، تو عرب کے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے، پاک ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ یعنی انہیں تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے کہ اس نے بشر کو رسول بنایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، اور پھر فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ ڈر سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگے، اور خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت ہے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، سچ کہا، تو کل بروز قیامت انہیں عظیم الشان قرب الہی کی منزلیں ملیں گی۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ کفار نے پہلے تو اس پر تعجب کیا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں بشر کی قدرت سے باہر ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر بتایا، جادوگر کہنے لگے۔ ان کا یہ کہنا کہ آپ جادوگر ہیں یہ جھوٹ ہے اور باطل ہے، مگر اس آیت سے یہ ظاہر ضرور ہوتا ہے کہ کافروں نے حضور کے کمال کا اعتراف کیا اور حضور کے سامنے اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کے معجزات ہمیں عاجز کرنے والے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ مان لیتے وہ نبی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ ذہن دیا کہ یہ تو کھلے جادوگر ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، چونکہ بیٹھنا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور جہت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت، سمت، ڈائریکشن سے پاک ہے،
جسم سے پاک ہے، تو اس کی کیا معنی ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے مراد یہ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی رحمت فرمائی۔ بعض نے یہ مراد لیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کی انتہا عرش پر ہوئی۔ یدبر الامر، کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی تمام مخلوق کے امور کو وہ انجام دیتا ہے حکمت کے ساتھ اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارشی نہیں ہے، ما من شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا من بعد اذنی، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ انبیاء، اولیاء، صحابہ، بزرگان دین شفاعت کریں گے اس لیے کہ اللہ نے انہیں اذن دیا ہے۔ اے مشرکوں، یہ تمہارے جھوٹے خدا بت شفاعت نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں اذن نہیں دیا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے، تمام امور کا مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے، قیامت کے دن تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ، انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ انصاف کا صلہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری ان کو اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے۔ اس آیت میں حشر، نشر اور معاد کا بیان ہے اور منکرین کا رد ہے، اور اس پر نہایت لطیف انداز میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار بناتا ہے، اعضائے مرکبہ کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کا جو جسم ہے وہ کئی اعضاء سے بنا ہوا ہے اور انہیں جوڑتا ہے، تو موت کے ساتھ متفرق و منتشر ہونے کے بعد ان کو دوبارہ پھر جوڑ دے گا۔ یعنی بنے ہوئے انسان کو فنا کر کے پھر دوبارہ بنا دینا، اور وہی جان جو پہلے بدن میں تھی اس کو دوبارہ بدن میں داخل کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود یہ ہے کہ نیک آدمیوں کو، نیک لوگوں کو ثواب ملے اور گناہ گاروں کو عذاب ملے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا پانی ہے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ان کے کفر کا بدلہ ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو چمکتا بنایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا۔ وقدرہ منازل، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جانو۔ آپ سے گزارش ہے
کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔